فہم قرآن۔ موضوع: اللہ کی راہ میں مال دینے کا کم از کم اجر 700 گنا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 261۔ پہلے آپ اس آیت کی تلاوت سماعت فرمائیے، پھر ترجمہ اور مختصر تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے، وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی۔ صدق اللہ العظیم۔ یوں تو عام نیکی کا اجر بھی 10 گنا ہے، لیکن جو کوئی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے تو اس کا کم از کم اجر 700 گنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کا ثواب چاہیں اور بڑھا سکتے ہیں۔ مثلا مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے نکیل والی اونٹنی خیرات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن 700 نکیل والی اونٹنیاں پائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف پاک مال کو قبول کرتا ہے، تو جس نے اپنے پاک مال میں سے ایک کھجور برابر صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کی یوں نشو نما کرتا ہے جیسے تم اپنے بچڑے کی نشو نما کرتے ہو، حتیٰ کہ وہ کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا کم سے کم اجر تو 700 گنا ہے، لیکن اللہ چاہے تو اس سے بھی بہت زیادہ بڑھا سکتا ہے، جیسا کہ ایک کھجور کا پہاڑ کے برابر اجر۔ واضح رہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کا قرآن کریم نے بار بار ذکر کیا ہے، اور اس سے مراد مال کا ہر وہ خرچ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، مثلا زکوٰۃ، صدقات، خیرات، حج میں، جہاد کے مقاصد میں، اشاعت دین پر، فقراء و مساکین، بیواؤں اور یتیموں پر، محتاجوں کی اعانت میں، اپنے عزیز و اقارب کی خبرگیری میں، حتیٰ کہ اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے میں، بس شرط یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا جائے۔ یہ بات غور طلب ہے کہ جس طرح کاشتکار ایک دانہ گندم سے 700 دانے اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جبکہ یہ دانہ عمدہ ہو، خراب نہ ہو، اور دانہ ڈالنے والا کاشتکار بھی کاشتکاری کے فن سے پورا واقف ہو، اور جس زمین میں وہ ڈالے وہ بھی عمدہ زمین ہو، کیونکہ ان میں سے اگر ایک چیز بھی کم ہو گئی تو یا تو یہ دانہ ضائع ہو جائے گا کہ ایک دانہ بھی نہ نکلے گا، یا پھر ایسا بار آور نہ ہوگا کہ ایک دانہ سے 700 دانے بن جائیں۔ اسی طرح اعمال صالحہ اور خصوصاً انفاق فی سبیل اللہ کی اللہ کے ہاں مقبولیت اور زیادتی اجر کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ پاک اور حلال ہو، کیونکہ ابھی ہم نے حدیث مبارکہ میں مطالعہ کیا کہ اللہ تعالیٰ پاک اور حلال مال کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں کرتے، یعنی صدقہ حلال مال سے ہونا چاہیے، کیونکہ حرام مال کا صدقہ قبول ہی نہیں ہوتا۔ دوسرے، خرچ کرنے والا بھی نیک نیت اور صالح ہو۔ بدنیتی یا نام و نمود کے لیے خرچ کرنے والا اس ناواقف کاشتکار کی طرح ہے جو دانہ کو کسی ایسی جگہ ڈال دے کہ وہ ضائع ہو جائے۔ تیسرے یہ کہ جس پر خرچ کرے وہ بھی صدقہ کا مستحق ہو، محض سر سے نہ اتارے۔ اور پھر یہ کہ احسان جتلا کر یا دکھ دے کر، اذیت پہنچا کر اپنے صدقات کو برباد نہ کیا جائے۔ اس طرح اس دانے کی مثال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت بڑی فضیلت بھی معلوم ہو گئی، اور ساتھ ہی اس کی شرطیں بھی۔ اور آیت مبارکہ کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ واللہ واسع علیم، کہ اللہ فراخ دست بھی ہے اور علم رکھنے والا بھی۔ تو پہلی بات یہ کہی گئی کہ وہ فراخ دست ہے، اس کا ہاتھ تنگ نہیں ہے کہ تمہارا عمل فی الواقع جتنی ترقی اور جتنے اجر کا مستحق ہو وہ نہ دے سکے۔ دوسرے یہ کہ وہ علم والا ہے، بے خبر نہیں ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اور جس جذبے سے کرتے ہو اس سے وہ ناواقف رہ جائے اور تمہارا اجر مارا جائے۔ اب آپ اس پر غور کیجئے کہ اگر دنیا میں ہمیں کوئی 700 گنا لوٹا کے دے تو ہم اپنا گھر بار بیچ کر اس کو دے دیں، حالانکہ یہاں تو محض دگنا کرنے کے بہانے لوگ فراڈ کر کے لوٹ لیتے ہیں، اور ایک طرف رب ہے جو 700 گنا اجر دینے کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی راہ میں پورے خلوص سے اور اس کی مقرر کردہ تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین.